अली मिर्जा साहब वाले सब्जेक्ट पे मैं आ रहा हूँ जी आए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पे 295 सी लगा दी गई। इज इट जस्टिफाइड? जी बिल्कुल। कैसे? नकले कुफर कुफर नबाशत। हाँ माशाल्लाह। बात यह है कि नकले कुफर कुफर नबाशत यही जहालत है कि इसको गहरी नज़र से पढ़ा नहीं गया, इसको समझा ही नहीं गया कि नकले कुफर कुफर नबाशत ये एक उसूल था, ज़ाब्ता था, उसको आवाम में इतना फैला दिया गया कि नकले कुफर कुफर नबाशत ये मुहावरा है नकले कुफर कुफर नबाशत। दुरुस्त है कि नकले कुफर कुफर नबाशत, लेकिन हर जगह नहीं। कुरान मजीद ने नकले कुफर किया है, कालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है, लेकिन ये नकले कुफर क्यों किया गया है? इसको रद्द करने के लिए। ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये उनके मुंह की बातें हैं, अल्लाह इनको मारे, ये क्या बातें कर रहे हैं। तो नकले कुफर कहाँ कुफर होता है और कहाँ कुफर नहीं होता, जिन किताबों में ये रूल लिखा हुआ है उनके आगे डिटेल भी लिखी हुई है। देखिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जैसे स्टेटमेंट के ऊपर 295 सी लगाई, वही स्टेटमेंट दरखास्त देने वाले ने बयान ही उस दरखास्त में लिखे, फिर उस दरखास्त देने वाले पे भी 295 सी लगाई। अगर आप मेरा जवाब पूरा नहीं देते तो ये सवाल ही ना करते। पर्चा करने वाले पे भी 295 सी लगाई सर, आईओ के ऊपर भी लगा दे सर। मेरे ख्याल में आपने मेरा ये सवाल जल्दी कर दी, मेरा जवाब सुनने से पहले ही आपने दाग दिया सवाल। मसला ये है कि नकले कुफर कुफर नबाशत, नकले कुफर की कई सूरतें हैं। नकले कुफर किया जाए उसको रद्द करने के लिए, नकले कुफर किया जाए किसी को आगाह करने के लिए कि ये कलिमा कुफर है, इसको आपने नहीं कहना है। नकले कुफर किया जाए किसी जगह गवाही देने के लिए कि फलां बंदा ये कह रहा है। नकले कुफर किया जाए तालीम के लिए, फतवा के लिए कि भाई पूछा जाए कि ये इसका क्या है तो उसका जवाब दे। लेकिन अगर नकले कुफर किया जाए आप किसी और मकसद के लिए, जिसमें अपने आप के लिए या वैसे तमस्सुर के लिए आप नकले कुफर कर रहे हैं, तो कुफर है। नकले कुफर हर जगह कुफर नबाशत, ये कानून गलत है। जिसने वो स्टेटमेंट दिया। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, नकले कुफर कुफर नबाशत ये कहां लिखा हुआ है? अच्छा ये मुहावरा है, ये मुझे ये बताइए। तो जिस जगह ये देखिए, मुझे एक छोटा सा सवाल है, उसी के आगे ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई शख्स किसी हवाले से नकले कुफर करता है, उसका इंशा करता है इस हवाले से कि उसको ताकि लोगों में वो कुफर फैले या अपनी जात के जना प्रचार करने के लिए, तो वो कुफर है। पॉइंट टेकन सर। अब मेरा सवाल ले ले सर। मिर्जा साहब मुफ्ती साहब मेरा सवाल है, मुफ्ती साहब मेरी नियत क्या है आप जानते हैं? नहीं जानता। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं इनकी नियत आपको पता है? नहीं पता है। कौन जानता है सर? अल्लाह जानता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की नियत मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को कैसे पता चल गई? ज़बरदस्त हो गया। अच्छा ये एक बात है, जिस जगह मिर्जा साहब के ऊपर जो ये FIR हुई है, जहां उन्होंने ये गुफ्तगू की है, आपने उसका राउंड अबाउट पूरा सुना है? किस कॉन्टेक्स्ट में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब बात कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आज से रेहान भाई ये पूछ रहा हूँ कि मिर्जा साहब ने जहां ये गुफ्तगू की है आपने उसको सुना है? मैंने बिल्कुल सुना है सर। अच्छा कहाँ की है उन्होंने? जिस जगह पे भी की है सर। क्या आपने सुनिए मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरी बात को डिस्कस करें। मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर, मैं ये कह रहा हूं आपने मिर्जा साहब से पूछा कि क्यों की है? हाँ देखें, कोई चीजें ऐसी हैं कि जो पूछने की हैं और कोई चीजें हैं कि उनका रिजल्ट खुद सामने है। मिर्जा साहब को एक बंदा कह रहा है कि मिर्जा साहब ये नीचे जो खड़े लोग हैं ये आपको 2 नंबर कहते हैं। मिर्जा साहब आगे से बजाय इसके कि वो कहें कि मुझे गलत कहते हैं, वो कहते हैं कि ठीक कहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशत इस जगह ये मैं मिर्जा के कौल को रद्द करने के लिए कह रहा हूं कि उसने आगे से रसूलुल्लाह की जात के हवाले से कहा कि रसूलुल्लाह को ये वाले लफ्ज़ अस्तगफिरुल्लाह ये मक्के के जनाब मुशरिकीन कहते थे। अब मैं आपसे ये पूछना, फिर उसने कहा कि जी ये जो करोड़ों अरबों जो है ना ईसाई हैं वो ये लफ्ज़ ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट था ना ईसाइयों से मुताल्लिक, और जिस वाक़े को नरेट करते हुए कहा वो भी हमें पता है ना वो शादी वाला मामला था। यही वो प्रॉब्लम है, यही वो मसला है कि हमारे ना दोस्त इसके ऊपर पूरी गौर फिक्र करते हैं, न इसके ऊपर तहकीक करते हैं, ना पूरी चीज को वो उलमा से पूछते हैं कि यार असल प्रॉब्लम क्या है। मसला ये है कि मिर्जा साहब को कहा गया कि आपको लोग 2 नंबर कहते हैं। मिर्जा साहब मुकाबले में माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह रसूलुल्लाह की जात को लेकर आए कि रसूलुल्लाह को इतने अरब लोग ये वाला लफ्ज बोलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि इतने अरब लोग रसूलुल्लाह को कहां ये वाला लफ्ज बोलते हैं, बताएं। अब मुझे ये बताइए, वो दज्जाल वाली बात बाद में आएगी, पहले इसका बताएं। मैंने मिर्जा साहब को ये कहते हुए सुना मेरे नबी सा है ही कोई नहीं। जी जी, अगला मिसरा मैं नहीं कहता, वो आपको पता है। जी आप बात कर लें, ठीक है। जब वो कह रहे हैं कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तो मैं कैसे उस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गुस्ताखे रसूल माज़अल्लाह कह दूं कि इसने को ब्लास्फेमी की है? वो कह रहा है बारहा कह रहा है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, ये जितने जर्नल हैं, ये जितने फलाने हैं, ये जितने मैं इनको शुरू कर दूं तो आप कल क्या ये अदालत में मेरे खिलाफ FIR हो जाए कि रियासती इदारों को इसने गालियां दी हैं, तो क्या मेरा ये जस्टिफाई में कर पाएंगे आपके जी उसने पहले कहा फौज पाकिस्तान जिंदाबाद? ओ मेरे भाई, आप 1 लाख 1 करोड़ बार कहें इस्लाम जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद, लेकिन इस्लाम के किसी भी बुनियादी उसूल को आप चैलेंज करेंगे, आप इस्लाम के खिलाफ बात करेंगे तो आप पर हुक्म आएगा। इस्लाम ये नहीं देखता है कि आप आगे पीछे क्या कह रहे हैं, इस्लाम ये देखता है कि ये जो अभी लफ्ज बोला है इसका हुक्म क्या है। साहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक आपने भी कहा, उम्र बिन से मुतालिक क्या कहा आपने? आपने गलती। जी मेरा सबकत लिसानी हुई ना, सुने ना। उसके बाद आपके पास एक मौका था, रुजू का मौका तो सबके पास होता है, वो कर लेता है। जी अपोलोजाइज भी कर लेता है। आपने पब्लिक अपॉलॉजी टेंडर कर दी, वीडियो भी बना दी, सही हो गया। मिर्जा साहब को मोहलत क्यों नहीं देते? मिर्जा साहब को कितनी मोहलत हुई, अल्लाह अकबर। मिर्जा साहब से जाकर जब इंटरव्यू लिए गए कि जी आपने ये दज्जाल का लफ्ज बोला है, मिर्जा साहब अगर ये कहते हैं कि जी ये मेरे से गलत हो, ये मेरे से गलत हो गई, सबकत लिसानी हो गई, तो फिर आप पे ये सवाल बनता था। मिर्जा साहब तो दलीलें देने लगे कि जी ये नहीं है वो नहीं है, इसके ऊपर पूरे 2-2 घंटे के उन्होंने लेक्चर दे दिए। तो मिर्जा साहब ने कहां अपोलोजाइज किया? मुफ्ती साहब उनको एक हर मसलक ये कितना हर मसलक के अंदर जामिया बनूरिया भी अल्लामा अमीन शहीदी जो शियत के हवाले से मौक़िफ़ आ गया, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मौक़िफ़ आ गया, और दर्जनों ऐसे उलमाए दीन है जिन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से मुताल्लिक मौक़िफ़ दिया और वहां की तोल दिया कि 295 सी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पे नहीं लगती। देखें ये भी गलत बयानी है, प्लीज ये भी इसको लोगों के सामने गलत तस्वीर दिखाई जा रही है। जितने भी उलमा ने अपनी राय दी वो नकले कुफर नबाशुद के इस ज़ाब्ते को दी। क्या उन उलमा ने बाकायदा बाज़ाब्ता एक सवाल के जवाब में फतवा दिया कि इस तनाजुर में कि मिर्जा साहब को 2 नंबर कहा गया,
انہوں نے اپنے جواب میں استغفر اللہ ایک ایسی بات کہی کہ جو رسول اللہ کے بارے میں عیسائیوں نے نہیں کہی ہوئی. طارق بھائی تو سنیں, ایک آدمی مجھے گالی دیتا ہے, ٹھیک ہے, میں اس کو کہتا ہوں کہ کیا مجھے کیا گالی تو دے رہا ہے, پورا پاکستان تو ریحان طارق کو یہی لفظ بول رہا ہے, تو آپ بتائیں یہ آپ کی توہین ہے یا نہیں؟ آپ کہیں کہ مجھے پاکستان میں کس نے کہا ہے؟ ہمارے جرنیل ہیں, اگر سنیں, میں آپ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کرپشن کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں یار پاکستان سارا کہہ رہا ہے کہ ہمارے جرنیل کرپشن کر رہے ہیں, تو بتائیں یہ جرنیلوں کی توہین ہے یا نہیں؟ ججوں کی اگر میں یہ بولوں توہین ہے یا نہیں؟ جج کہیں گے بھائی پہلی بات یہ کہ تو پورے پاکستان میں گھوما ہے, یہ کمپیریزن غلط ہے سر, یہ کمپیریزن ججوں اور جرنیلوں کو چھوڑے سر, بالکل اس کو کیا سے اولا کہتے ہیں سر, میرا جملہ پورا لینے پھر آپ بات کر لیں, اس کو کیا سے اولا کہتے ہیں کہ اگر ایک چھوٹے لیول والے کی یہ توہین ہے تو یہ رسول اللہ کی توہین کیوں نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں کیا سے اولا. ایک شخص کہہ رہا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں سر, آپ کو اللہ رب العزت, سر دیکھیں اللہ رب العزت نے آپ کو جو مرتبہ دیا ہے, مجھے 50 دفعہ سلوٹ مار کے نا ایک گالی دیں گے تو آپ اس گالی کے مجرم ہیں. ایک آدمی یہ کہے کہ انبیاء جو ہے نا استغفر اللہ معاذ اللہ وہ اپنا پیشاب روکنے پہ قادر نہیں ہے, مفتی صاحب وہ یہ کہے کہ صحابہ جو ہے نا وہ لونڈے لپاڑے, وہ یہ کہے آن دا ریکارڈ کہ ابو حنیفہ کتا ہے, وہ یہ کہے کہ امام قدوری کتا ہے, کتی کے بچے کو کہتے ہیں کہ امام قدوری, وہ یہ کہے کہ عبد القادر جیلانی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اب آپ کے اوپر بھی کوئی یہ کلپ لے کے 295C کا مقدمہ دائر کر رہا ہوں, میں اس کے رد کے لیے کر رہا ہوں, میں یہ وہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بتا کہہ رہا ہے اور مرزا نے کہا ہے. آپ مذہبی منافرت کو کم کریں, حضور میں دست آپ سے گزارش کرتا ہوں, بہت اچھا ماشاءاللہ, اس کو ختم کریں سر. کاش کہ آپ یہ سوال جس دن مرزا صاحب کی اکیڈمی میں گئے تھے آپ ان سے یہ کہتے کیا سر, سنیں تو اب مجھے, میں پورے پاکستان سے یہ سوال کر رہا ہوں آپ کی وساطت سے, ایک آدمی آج آپ کو کتنا دکھ ہو رہا ہے, کہہ رہے ہیں 295C لگتا ہے, کیوں لگتا ہے سر؟ بس یہی مرزا صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر وہ یہ فلاں معاملہ نہ ہوتا تو صحابہ پہ 295C لگتا. پھر وہ یہی کہتا ہے کہ معاذ اللہ لاہور داتا صاحب کو اس نے گستاخ رسول قرار دیا, اس نے معین الدین چشتی اجمیری, اتنے کروڑوں ولیوں, کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن, اتنے اللہ کے بڑے ولی, ان کو گستاخ رسول قرار دیا. اور ایک دفعہ نہیں, یہ ہمارے ہاں ہی کیوں ہے سر, یہ ہمارے ہاں ہی, یہ سعودی عرب میں کیوں نہیں ہو رہا سر؟ بات اب پھیر گئے نا, بات اب پھیر گئے. میرا سوال بڑا سادہ ہے کہ یہ مرزا, جو مرزا داتا صاحب کو گستاخ رسول کہہ سکتا ہے, جو مرزا جلمی حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو گستاخ رسول کہہ رہا ہے, صحابہ کرام کو گستاخ رسول کہہ رہا ہے, وہ مرزا کہہ رہا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, وہ کہتا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. یہ میرے خیال میں حضور داتا دیکھیں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں کہہ کر اللہ کے نبی کی توہین کرے, صحابہ کو لونڈا لپاڑا کہے, صحابہ کو کوڑا کہے, جانور کہے, اور اس کے خلاف ہم یہ بھی ہے جی کہ ہم نہ مارا ماری کریں نہ کچھ قانون ہاتھ میں لیں, ہم اگر FIR کروائیں پھر بھی ہمارے خلاف ریحان طارق اور باقی جناب والا میڈیا والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا, آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں, مفتیان کرام کہہ رہے ہیں کہ 295C متشدد مولویوں نے استعمال کیا اس ملک کے اندر. دیکھیں یہ پاکستان کے سینکڑوں علماء, سینکڑوں مفتیان نظام, انہوں نے 295C کو بھی, 295A کو بھی, 298 کو بھی, ان تمام کو انہوں نے خود, ابھی تو قرآن بورڈ جو سرکاری ادارہ پنجاب کا, اس نے بھی یہ سفارش کی ہے کہ یہ بندہ پاکستان کے اندر انتہا درجے کی نفرت پھیلا رہا ہے اور توہین کا ارتکاب کر رہا ہے, اس نے کسی کو نہیں چھوڑا, نہ ولیوں کو, نہ صحابہ کو, نہ نبیوں کو. اس کے خلاف اب حل کیا ہے؟ یعنی مجھے یہ بتائیں, مجھے حل بتائیں سر, مجھے حل بتائیں, یہ قانون کے حوالے کریں, کیا کریں؟ ٹھیک ہے عجیب بات ہے, نہیں کیا کریں؟ دیکھیں کسی نے اس کو جا کر مارا ہے, قتل کیا ہے, اس کو قانون کے حوالے کیا, کیس عدالت میں, کیس عدالت میں. اب وہ ان کے وکلاء آئیں گے, عدالت کس نے بنائی ہوئی ہے؟ عجیب بات ہے بھائی, ریاست, جس ریاست کا قانون ہے 295C, اسی ریاست کا ایک نظام ہے, عدالت ہے, اس کے اندر کیس گیا. اور وہ ان کی اپریسیشن کے ساتھ میں سٹارٹ کروں گا کہ انہوں نے یہ حق بات قبول کی کہ انجینئر صاحب نے کبھی بھی کسی صوفی بزرگ کو کافر نہیں کہا, کیونکہ عوام الناس کو باقی بریلوی فرقے کے علماء یہ پٹی پڑھاتے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمارے بابوں کو کافر کہتے ہیں, بالکل جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ہاں, میں ان کی عبارتوں کو کفریہ کہتا ہوں, جو مفتی صاحب نے اس پوڈ کاسٹ میں خود مانا کہ ہمارے نزدیک بھی وہ گستاخانہ عبارتیں کفریہ ہیں. لیکن انہوں نے ایک شکایت کی کہ انجینئر صاحب بڑے سخت لہجے میں ہمارے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں, یہ انہوں نے مانا کہ وہ کافر نہیں کہتے. بالکل میں ان کے کافر ہونے کا فتویٰ کبھی بھی نہیں دیتا. میں نے بارہا کہا ہے کہ چونکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے, اپنے بزرگوں کے پاس چلے گئے مرنے کے بعد, اب ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. البتہ جو ان کا تعارف ہمارے پاس موجود ہے, اس کی موجودگی میں ہم ان کی عبارتوں کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں نقد کرتے ہیں, اور وہ عبارتیں وہ ہیں جو اکثریت دین تصوف کے ماننے والے لوگ, یعنی بریلوی فرقے کے اور دیوبند کے بھی, ان عبارتوں کو فی نفسہ ہی درست مانتے ہیں اور باطل تعویلات کرتے ہیں. اس کی وجہ سے جب ہم ان عبارتوں کی بنیاد پر ان بزرگوں کی کتابوں کے اوپر سخت زبان استعمال کرتے ہیں, تو اس میں اصلاً جو مجرم ہے نا وہ دین تصوف کے علماء ہیں. وہ کیوں ان کی باطل تعویلات کرتے ہیں؟ وہ نہ کریں تو ہم بھی زبان ایسی نہیں استعمال کریں گے, جبکہ یہ خود دوسرے فرقوں کے بزرگوں کے بارے میں گستاخیوں کے اوپر مجھ سے زیادہ سخت زبان استعمال کرتے ہیں اور کفر کے فتوے بھی لگاتے ہیں. میں تو پھر بھی احتیاط کر رہا ہوں کہ کافر نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے, اپنے بزرگوں کے پاس چلے گئے, اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے, لیکن ان کی عبارتیں کفریہ ہیں. ان کا تعارف جن کتابوں کی بنیاد پر تھا, ہم نے بزرگی کلیم کی تھی,
وہ کتابیں تو آج تک دنیا میں موجود ہیں اور ان میں تو ایسے عقائد ہیں جو میجورٹی قرآن و سنت کے خلاف ہیں. گستاخیاں تو میں نے اس لیے ہائی لائٹ کی نا کہ عام آدمی کو پتا چل جائے. ادروائز یہ تصوف کی ساری کتابیں، اس میں جو قرآن کی آیات ہیں یا چند ایک کوئی صحیح احادیث انہوں نے نقل کی، اس کو چھوڑ کے ان آیات اور احادیث کی تشریحات بھی اور واقعات بھی اور جو مسائل بیان کیے ہیں سب کا سب فراڈ ہے. اور وقتاً فوقتاً میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں. صرف مسئلہ گستاخانہ عبارتوں کا نہیں ہے، ان عقائد اور نظریات کا بھی ہے. اب یہ جو سخت زبان ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں مجرم یہ لوگ ہیں. ان کی وجہ سے وہ بزرگ تختہ مشق بن جاتے ہیں. اگر یہ لوگ ان کا جھوٹا دفاع نہ کریں تو ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس حوالے سے اس کے اوپر سخت زبان استعمال کرنے کی. قصوروار یہ ہے کہ یہ ان بزرگوں کا جھوٹا دفاع کر کے اور کہتے ہیں تو انہوں سمجھ نہیں ہے، انہوں نے بالکل صحیح کیا ہے. اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہی کرائیٹیریا آپ کا اہل بیت علیہم السلام اور صحابہ اکرام علیہم رضوان سے متعلق کیوں نہیں ہے. صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین سے متعلق جو جھوٹے واقعات اور غلط چیزیں پبلک میں موجود ہیں اس کے اگینسٹ آپ صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام علیہم رضوان و علیہم السلام کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہوئے ہیں، ان کا ہم دفاع کریں گے. تمہارے بابوں کے پیچھے قرآن و سنت نہیں کھڑا ہوا. تم قرآن سے پڑھتے ہو صراط الذین انعمت علیہم اور نام اپنے بزرگوں کے لیتے ہو جو قرآن کے نزول کے 300 سال بعد، کوئی 400 سال بعد، کوئی 600 سال بعد، کوئی 800 سال بعد، کوئی 1400 سال بعد آیا. تو قرآن تو ان بزرگوں کو نہیں جانتا. ہاں یہ ہم مانتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے بعد قیامت تک وہ لوگ جو صحیح طریقے سے قرآن و سنت کو فالو کریں گے، توحید پر گامزن رہیں گے، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ صحیح طریقے سے لے کر چلیں گے، خواہ وہ آج کا مسلمان ہو خواہ قیامت تک آنے والا مسلمان. ہم اسے اللہ کا ولی مانتے ہیں. عام مسلمان بھی اللہ کا ولی ہے، ہر مسلمان. اور ہر منافق اور کافر شیطان کا ولی ہے. یہ قرآن کا فتویٰ ہے. سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے اولیاء اور شیطان کے اولیاء کا ذکر کر دیا، بشرطے کہ وہ صحیح العقیدہ ہوں. اگر صحیح العقیدہ نہیں ہے تو ہم ان کا دفاع نہیں کریں گے. اب جب ان بزرگوں کا تعارف یہ کتابیں ہیں، قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ لیا کہ تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کتابوں میں یہ کچھ لکھا ہے، اس کے باوجود تم نے یوں کر کے کان کیوں پکڑا کہ خود بخود ان کی بزرگی کلیم کی اور الٹا ان کا دفاع کرنا شروع کر دیا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ 8 سے 500 سال بعد کوئی غلام احمد قادیانی دجال کا دفاع کرنا شروع کر دے کہ وہ تو بڑے بزرگ تھے، انہوں نے کوئی دعوی نبوت نہیں کیا. تو یہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے جی کتابیں ثبوت موجود ہیں. تو پھر کتابوں کے ذریعے تعارف کروا رہے ہوں گے نا. پھر کہیں گے کہ ان کے ماننے والے بھی یہ مانتے ہیں. تو بھائی ماننے والے تو تم بھی ہو، تم بھی مانتے ہو کہ جو جو بزرگوں نے کہا وہ بالکل درست کہا. تو یاد رکھیے گا ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کے لیے ہمارے دل میں اتنی سی بھی نرمی نہیں ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، بالکل کنو کڑ لو گل. اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ جی یہ صوفیاء کی تو کتابیں بدل گئیں یا صوفیاء کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی. ہمارے اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ غوث وقت تھے، وہ صوفی بھی تھے، عالم بھی تھے، فلاں بھی تھے اور ٹمکان بھی تھے. ان سے کوئی بات ثابت کرے. تو میں نے اعلیٰ حضرت سے ثابت کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں بایزید بستامی کا جو دعویٰ ہے نا، لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اس دعوے کو اعلیٰ حضرت المتوفا 1921 عیسوی نے فتاوی رضویہ کے اندر انڈورس کیا اور کہا کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. لو سامو. اسی وجہ سے مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں نشے کی حالت میں، یہ وہ صوفیانہ نشے کی بات کر رہا ہوں، دوسرے والا نشہ نہیں، انہوں نے کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب
मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वहाँ दरख्त में से आवाज़ आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, ज़ुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये ज़ुबान बायज़ीद की नहीं थी, ज़ुबान उनकी ये कलाम राही हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। तो लोग मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को हमारे स्टूडेंट्स बुरा भला कह रहे थे, भाई मुफ्ती साहब का कसूर नहीं है, इनका जो रूहानी अब्बा है ना आला हज़रत बरेलवी, उसने यही बात लिखी है फतावा रज़विया के अंदर। अब मुझे बताएं, ये दावा तो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने नहीं किया था कि मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे और मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, तावील क्या किया आला हज़रत ने और मुफ्ती साहब ने? शमशीर आला हज़रत जड़ी में खुंडी कर दी थी। वो कहते हैं असल में बायजीद के मुंह से अल्लाह बोल रहा था, तो अल्लाह का झंडा तो ज़ाहिर नबी के झंडे से बड़ा ही होगा। अस्तगफिरुल्लाह। क़यामत के दिन जो शफाअत का झंडा है वो है ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में, और नबी इस्लाम अगर किसी को वो अनायत फरमा दें, जिस तरह जंगों में मौला अली नबी इस्लाम का झंडा लेकर चलते थे, ये एक अलग बात। उस खाते में भी अगर बायजीद को दाखिल करना है तो बायजीद का तो नंबर आना ही कोई नहीं है ना। और तुम्हारी ये बातिल तावील इसलिए नहीं मानी जाएगी कि तुमने कहा कि उसका झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा और मोहम्मद और तमाम अंबिया उसके झंडे के नीचे होंगे। तुम्हारा बायजीद ये मान रहा है कि दो झंडे हैं, एक झंडा है अल्लाह का जो बायजीद के हाथों में है और दूसरा झंडा है मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि कुरान और सुन्नत में तो झंडा एक है, वो रसूलुल्लाह के हाथों में होना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारी ये बातिल तावील भी नहीं चलेगी। अपने बाबे बायजीद बुस्तामी को बचाने की खातिर अपनी आखिरत स्टेक पे लगा ली आला हजरत ने भी और इस शमशीर आला हजरत ने भी। अबू यजीद बुस्तामी अल मुतवफ़ा 261 हिजरी, यजीद दा अब्बा, और एक हमारा इमाम है अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी, दोनों एक ही साल में फौत हुए हैं। बायजीद भी अपने अंजाम को पहुंचा 261 हिजरी में, और हमारे इमाम मुस्लिम भी रसूलुल्लाह के कदमों में पहुंच गए 261 हिजरी में। एक ही सन में दो बंदे हुए हैं। एक ने अपनी कुनियत रखी हुई है अबू यजीद, और उससे बढ़कर दावा यह है, वो कहते हैं इमाम जाफर का मुरीद है। रूहानी तौर पर 50 साल बाद कब्र पे जाके, यार इमाम जाफर के मानने वाले आज अपनी कुनियत अबू यजीद ना रखें, और जो डायरेक्ट मुरीद है कब्र पे जाके वो अपनी कुनियत अबुल हुसैन की बजाय अबू यजीद रखेगा। कहते हैं यजीद नाम जायज है, और रखो ना यार, मैं तो कहना रखो। हाँ, तुसी भी मशहूर हो जाओ अबू यजीद, ताकि जो तुम्हारे मुंडे स्कूल पढ़न जान तो लोग कहें यजीद आ गया, और छुट्टी के वक्त जब तू लेने के लिए जाए तो लोग कहें यजीद अब आ गया। हाँ, बा यजीद आ गया, रखो ना। और इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम में क्या लेकर आए? अबुल हुसैन मुस्लिम कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अव्वलीन और आखिरीन का सरदार हूं, अल्लाह ताला के हुजूर उनका खतीब बनूंगा शफात के लिए। इमाम मुस्लिम एक और हदीस लेकर आए कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकाला जाऊंगा, सबसे पहले मैं शफात करूंगा, सबसे पहले मेरी शफात कबूल की जाएगी। इमाम मुस्लिम एक और हदीस लेकर आए कि क़यामत के दिन सबसे पहले मैं जन्नत के दरवाजे पर जाकर दस्तक दूंगा। दारोगे जन्नत पूछेंगे कौन? मैं कहूंगा मोहम्मद। तो वो कहेंगे कि मुझे हुक्म भी यही था कि आपके मुबारक नाम के ऊपर जन्नत का दरवाजा खोलना है। ये है इमाम मुस्लिम जिनकी कुनियत है अबुल हुसैन, और तुम्हारा अब्बा जो है जिसकी कुनियत है बायजीद तैफूर बिन ईसा अल बुस्तामी, वो कह रहा है मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। अब मुझे बताएं, जब तुम्हारा आला हजरत इसका दिफा करे इस गुस्ताखाना इबारत का, उसके बाद तो अब कोई गुंजाइश नहीं है ना, तुमने मान लिया कि तुम्हारे अब्बे ने काम डाला है। इसके बाद अगर मैं तुम्हारे अब्बे के बारे में सख्त जुबान इस्तेमाल करूं तो तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? मुझे तो क्लियर कट 295C कटवाना चाहिए, और बरेलियों की ड्यूटी लगानी चाहिए कि लब्बो इदी कबर ते पट्टो जाके कबर इदी। तुम्हारी डॉक्ट्रिन में, हमारी डॉक्ट्रिन में नहीं। हमारी डॉक्ट्रिन में जो मर गया वो अपने अंजाम को पहुंच चुका। ये कहते हैं नहीं हम इनकी लाशें टांग देंगे, गुस्ताखों के सर तन से जुदा कर देंगे। तो तुम्हारी डॉक्ट्रिन में तो फिर तुम्हें ढूंढना चाहिए ऐसे लोगों को, और अगर कोई लाश निकला है तो उसको टांगना चाहिए। ये सब कुछ तुमने करवाया, हमने तो नहीं कहा था कि तुम बातिल तावीलात करो। लिहाजा ये जो धोखा देते हैं ना कि इंजीनियर सब सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं, तो तुम्हारे बुजुर्गों की मंजी तुमने खुद ठुकवाई है। क्यों दिफा करते हो? तुम दिफा करना छोड़ दो, हम अपनी बात वापस ले लेंगे। और ये वो इबारतें हैं जिनके बारे में इनका ये अकीदा नहीं है
کہ یہ چینج ہوگی ہوئی ہے. ہاں وہ تو باطل تعویل کر رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک کہا ہے انہوں نے. چینج ہوئی باتیں جو ہیں وہ الگ سے ہیں, وہ بھی میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں, پہلے اس کا بھی دفاع کرتے تھے. لیکن جو آج تک مان رہے ہیں وہ میں نے آپ کو ایک مثال دے دی. اس طرح کی کئی ایک مثالیں میں نے ویڈیوز میں ریکارڈ کروائی ہیں کہ یہ اپنے بزرگوں کے ساتھ جو کچھ کروا رہے ہیں اپنی مرضی سے کروا رہے ہیں. لہٰذا مجھے کوئی گلہ نہ کرے کہ میں ان کے بزرگوں کی پہلے بزرگی ثابت کروں, اس کے بعد جو یہ باطل تعویلات کرتے ہیں میں اسے انڈورس کروں. بھائی میری طرف سے سارے جہنم میں چلے جائیں, میرا کیا لینا دینا, مجھے تو اپنی آخرت کی فکر ہے نا. قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان کہے گا کہ مجھ سے میرے ماں باپ لے لیے جائیں, میرے بیوی بچے لے لیے جائیں, کسی طریقے سے میری جان چھوٹ جائے. یار جب یہ لوگ اپنے ماں باپ بیوی بچے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے آخرت سے بچنے کے لیے, تو پھر دیکھ لیجئے گا انہوں نے کہنا پہلے ہمارے بزرگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ٹال دے, ہمیں بچا لے. قرآن میں ہے سورۃ الاحزاب میں کہ اے اللہ ہمارے بڑوں اور بزرگوں کو دگنا عذاب دے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. آج ان کا دفاع کر رہے ہیں نا, انہوں نے قیامت والے دن اپنے بزرگوں کو تلوانا ہے, ساتھ ہو کے تلوانا ہے. یہ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار نے عبارت لکھی, اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر دفاع کیا, اور آج تک یہ کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں. ظاہر پرنٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کو صحیح سمجھتے ہیں. اسی تذکرۃ الاولیاء میں بایزید بستامی المتوفا 261 ہجری کے بارے میں لکھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی تھی جس طرح نبی علیہ السلام کو کروائی تھی. وہ کہتے ہیں جی اولیاء میں کروائی تھی. یار اولیاء میں تو سب سے بڑے حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ان کی معراج کے اوپر کوئی چیپٹر دکھا دو کسی حدیث کی کتاب میں کہ ابو بکر کی معراج, عمر کی معراج, عثمان کی معراج, علی کی معراج. نہیں نظر آئے گا, کیونکہ ان کی زندگیاں محفوظ ہیں, ان کے عقیدے محفوظ ہیں. ان کے بزرگوں کے عقیدے بھی مشکوک, ان کے ایمان بھی مشکوک, سیدھی سی بات ہے. اسی تذکرۃ الاولیاء کے اندر بایزید بستامی سے پوچھا گیا کہ یہ عرش کیا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے, تو ان کا عرش میں ہوں. پوچھا گیا کرسی, ان کا کرسی بھی میں ہوں. پوچھا گیا یہ لوح و قلم, ان کا وہ بھی میں ہوں. ٹون, ان کا حضرت اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہو گزری ہیں کسی نے یہ دعوے نہیں کیے, آپ یہ دعوے کر رہے ہیں. آپ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, اور سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے کبھی ایسے دعوے نہیں کیے. اب چونکہ ٹن تھے اور گاڑی پہلی سٹارٹ تھی, انہوں نے سیدھا پنجواں گیئر دیتا. انہوں نے کہا میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. یار یہ جرت تو غلام احمد قادیانی دجال نے بھی نہیں کی. اس نے بھی اپنے آپ کو ذل محمد کہا, اور ڈرتے ڈرتے اس نے کہا کہ ختم نبوت کی وجہ سے نبیوں والا کام شفٹ ہوا ہے تو میں امتی نبی ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں ڈائریکٹ خود ہوں, اور اس نے کہا کہ میں ہوں, اور پھر کہا میں ہی حق ہوں. اب صوفیاء حق پتہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو. ان الحق والا نعرہ وہ منصور الحاج کا. اب یہ تو میں نے نہیں چھاپی ہیں, یہ پوری دنیا میں ٹیکسٹ بک ہے تذکرۃ الاولیاء. 800 سال پہلے لکھی گئی عربی زبان میں. شیخ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری, جسے منگولوں نے, یاد آ گیا, حضرت عطار, اور تھوڑا باپا جانی بھی عطار جے, اے او والا عطار نہیں, ہاں باقی لفظ کامن ہے. عطار کہتے ہیں عطر فروش کو. تو حضرت عطار نے نقل کیتا جے. اور مصباحی صاحب کی ایک ویڈیو بھی ہے, کہتے ہیں جی اس امتی 2 عطار ہوئے ہیں, ایک فرید الدین عطار, دوسرا باپا جانی عطار. لہٰذا یہ آپ کو جو اوٹ پٹانگ کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں نا, پرانے بھی یہی کچھ سن. اچھا اب ایک نیا ٹولہ پیدا ہوا, کہتے ہیں نہیں وہ پرانے ٹھیک تھے, اے انہوں نے خراب ہو گئے نے, پرانے انہیں تو زیادہ خراب سمجھے. شکر کرو کیمرہ نہیں سی, انہوں نے بھی مٹی پلیت ہو جانی سی. جو پرانے ٹھیک تھے آج دیکھیں ہم نے احترام سے ان کی کتابیں اپنے ٹیبل کے اوپر سجائی ہوئی ہیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے وفاداری کی ہے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا ان سے کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہے. آج پوری دنیا میں امام بخاری, امام مسلم کو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے, الحمدللہ. تو یہ باطل تعویلات کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا, یہ اعلیٰ حضرت نے بھی کی. علی حجویری صاحب نے کشف المحجوب میں خود مانا کہ یہ جو بایزید کہتا تھا سبحانی ما اعظم شأنی, یہ سیم ان کا دعویٰ تذکرۃ الاولیاء میں بھی نقل ہوا ہے. تو گھبرانے کی بات نہیں ہے, اللہ ان کے منہ سے بول رہا ہوتا تھا کہ میں پاک ہوں, میری شان کتنی بلند ہے.
یار جو اللہ کا ولی ہوگا وہ تو پڑھے گا سبحان ربی العظیم، وہ یہ نہیں کہے گا سبحانی ما اعظم شأنی. کہتے نہیں وہ اصل میں نا اللہ تعالیٰ کی محبت میں جب یہ لوگ ڈوب جاتے ہیں نا، اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ گند بولنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کی محبت میں ڈوب کے تو انسان مزید توحید بیان کرے گا، خود خدا ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرے گا. کہتے نہیں یہ شطحیات ہیں، بزرگوں کی بونگیاں ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آئیں گی، ہمیں سمجھ آ گئی ہیں، فراڈی ہے. اور اگلی بات، یہ شطحیات کی جو ٹرم ہے نا، یہ اللہ کے بارے میں تو صوفیاء کے ہاں پائی جاتی ہے، لیکن رسول اللہ کے لیے وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے نا میں محمد ہوں تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کی تعویل بھی قبول نہیں کی جائے گی. پھر وہ ساتھ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. وہ کہتے ہیں دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی، محمد کے لیے اگر دیوانگی میں بھی کسی نے کہہ دیا کہ میں محمد ہوں تو وہ کافر ہو گیا. تو سرکار بازید نے تو کہا میں محمد ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں حق ہوں، اور میرا جھنڈا قیامت کے دن محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، اور محمد و تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ہوں کیڑی گل پیچھے رہ گئی ہے؟ اس تو وڈا کوئی معرفت دا جملہ کو بول سکتا سی؟ شیطانی معرفت، یہ رحمانی معرفت نہیں ہے. تو خام خواہ جھوٹا دفاع کرتے رہتے ہیں ان کی طرف سے. لہٰذا یہ علمی پوائنٹ نمبر 1 میں جو مفتی صاحب کا میرے پہ اعتراض تھا نا کہ انجینئر صاحب جو لینگویج استعمال کرتے ہیں وہ سخت ہے، تو اس میں بھی مجرم اصل میں مفتی صاحب اور ان کے فرقے کے علماء ہیں کہ انہوں نے خود مانا یہ باتیں ٹھیک ہیں، اور اس کی وجہ سے مجھے موقع دیا کہ میں پھر ان کے بزرگوں پر چڑھ دوڑوں. اور وہ مستقبل میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ.